فلسطین کے حق میں ان دنوں امریکہ اور مغربی ممالک میں احتجاج بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ اس چیز سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ مسلمان ممالک جن کا حق بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلسطین کے حق میں وہ آواز بلند کریں، لیکن اس کے برعکس 7 اکتوبر سے اب تک فلسطین کے حق میں مسلمان جس طرح ان کا حق ہے انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اور مغربی ممالک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہم جن کو قرار دیتے ہیں، وہاں کے عوام نے واقعی میں انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ اور ابھی تک آپ دیکھیں سوائے چند ایک مسلمان ممالک کے، تمام مسلمان ممالک بالکل خاموش ہیں، سوائے مغربی ممالک کے اور امریکہ کے کچھ ریاستوں کے۔ تو امریکہ میں پچھلے دنوں کولمبیا یونیورسٹی میں بڑے تیزی کے ساتھ احتجاج انہوں نے کیا مختلف انداز سے، بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد اس کو کچلنے کی کوشش کیا جب ان کی انتظامیہ نے، تو اس کے تمام کیمپس میں کولمبیا یونیورسٹی کے وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کے تمام یونیورسٹی، تمام بڑے یونیورسٹی جس میں ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی آف نیو یارک ہے، اور اس طرح اور دیگر یونیورسٹیز میں احتجاج جاری ہوتا ہے۔ اچھا، کولمبیا یونیورسٹی میں جب احتجاج ہو رہے ہیں اس تیزی کے ساتھ، تو انتظامیہ اس سے سختی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کولمبین یونیورسٹی ہے وہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت پرانی یونیورسٹیوں میں سے ہیں امریکہ کے۔ ویسے تو امریکہ پوری دنیا میں، امریکہ میں جو ہے نا بہت زیادہ یونیورسٹیاں پائی جاتی ہے، اور یونیورسٹیوں کو گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اور تقریباً 450 کی تک جو ہے وہ یونیورسٹیاں پائی جاتی ہیں دنیا کے بہترین۔ اگر کولمبین یونیورسٹی کی اگر رینکنگ دیکھیں گے تو 2023 میں میرے خیال میں 7ویں نمبر پر یا 8ویں نمبر پر شاید ان کا نمبر آتا ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ بڑے بڑے شخصیات اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اگر تعلیمی بجٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ سالانہ جو ہے وہ $6 بلین تک جو ہے وہ اس کے سالانہ تعلیمی بجٹ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب کئی اسلامی ممالک کے جو ہے وہ کئی سال لگا دے تو شاید 6 بلین جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کولمبین یونیورسٹی کی، کیونکہ باقی یونیورسٹیز کے اس میں مقابلے میں زیادہ تر اگر آپ تاریخ دیکھیں گے امریکہ میں تو خود ریاست کے خلاف اور امریکی پالیسیوں کے خلاف، فورین پالیسی کے خلاف جب احتجاج ہوا ہے تو سب سے پہلے احتجاج اسی یونیورسٹی سے جو ہے وہ ہوا ہے، اسی یونیورسٹی کے طلباء جو ہے وہ باہر آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ نے جو یوکرین کے ساتھ جو امریکہ کے جو اپنے وہ کر رہے ہیں تو اس میں جو فنڈ کر رہے ہیں یوکرین کو، جو ایڈ دے رہے ہیں، اس کے خلاف بھی اس یونیورسٹی سے جو ہے وہ احتجاج بلند ہوا۔ اور اس کے بعد 7 اکتوبر کو جب حملہ ہوا وہاں پر، اسرائیل نے حملہ کیا اور وہاں پر بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو جب مارا، تو 2-3 دن بعد ہی جو ہے وہ اسی یونیورسٹی کے طلباء نے پرزور احتجاج کیا، اور پھر انتظامیہ کو شاید لگا کہ 2-4 دن میں ختم ہو جائیں گے، جس طرح کہ عام احتجاجات میں ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے جس طرح، لیکن وہ زور پکڑتا گیا، یہاں تک کہ جو وہاں کے یہودی لابیز تھے انہوں نے پریشر کیا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو پریشر کیا، یونیورسٹی کے صدر کو یا بڑے کو، تو انہوں نے پھر ان کو باہر کر دیا اسٹوڈنٹس کو۔ ظاہر سی بات وہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو پھر وہاں پر انہوں نے ایک اور الگ منفرد طریقے سے انہوں نے احتجاج، اور ایک خوبصورت طریقے سے انہوں نے احتجاج جاری رکھا۔ وہ وہاں پر انہوں نے کیمپ لگانا شروع کر دیا، خیمے لگانا شروع کر دیا، اور وہ 2-4 خیمے سے بڑھ کر جو ہے وہ ہزاروں، ایک پورا خیموں کا شہر بن گیا۔ تو جو وہاں پر مقیم تھے اسٹوڈنٹس، جو ہاسٹل کے بچے تھے، لڑکیاں تھے، وہ انہوں نے تو وہاں پر ہی سکونت اختیار کر لیا، اور دور دراز سے آنے والوں نے بھی وہاں پر ان کے ساتھ اب وہ اپنے احتجاج کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ مستیاں وغیرہ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو بالکل باامن طریقے سے یہ ہو رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اس کو دیکھ کر باقی جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے، اس کے جو باقی کیمپس ہیں ملک میں، امریکہ میں، تو ان میں بھی بہت شدت کے ساتھ تیزی سے جو ہے وہ احتجاج، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، جاری ساری ہے۔ تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں، جنہیں ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو ہم جنت میں، شاید جنت کی ہم ٹکٹ نہیں دیں گے ان کو، کیونکہ ہم نے سوچا ہوا کہ جنت صرف ہمارے لیے، ہم سوتے رہیں گے تو بھی جنت ہمیں جائیں گے، ہاں جی، کھائیں پیئیں گے، اور میکڈونلڈ بھی کھائیں گے، KFC بھی کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے، باقی بھی نہیں کریں گے، پھر جنت ہماری ہی وراثت ہے، کیونکہ میرے خیال میں کہ آپ اپنے کسی
باپ دادا نے جو ہے ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک زندہ ضمیر کی جو بات اگر ہم کریں تو مغربی ممالک میں رہنے والے یہی نیم اور یاں لباس میں رہنے والے لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ دن رات، یعنی ٹھنڈ میں آپ اندازہ کریں تو وہاں پر منفی میں مائنس میں چل رہے ہوتے ہیں. یعنی دسمبر کے سردی میں بھی وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. اور ابھی اس وقت گرمی کا وہ سیزن چل رہا ہے کچھ جگہوں پر، تو سخت گرمی اور سخت سردی میں یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں ان عوام کے لیے، ان مظلوموں کے لیے جن پر جو ہے وہ جن کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. مسلمان ممالک تو سارے خاموش. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب کچھ جگہوں پہ احتجاج ہوئے اور لاٹھی چارج ہوئی کچھ جگہوں پہ تو بالکل ختم ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن وہاں کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا، کولمبیا یونیورسٹی خود جہاں سے اسٹارٹ اپ لیا اس چیز کے لیے، اس کے بعد جب ان کو کچلنے کی کوشش کیا تو تمام یونیورسٹیز باہر آ گئے. بالکل ایسا ہے، کیونکہ ایک تو زندہ ضمیر لوگ ہیں اور آزاد پسند ہیں، اور آزادی کے جو نعرے جو وہاں پر نام و نہاد میڈیا لگاتے تھے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا. اب وہ شدید غصے میں اس لیے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنا ایک جھوٹا مقام یا جو ہے مرتبت بنانے کے لیے جو اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، جتنی اس نے ایک بڑی بلڈنگ بنائی تھی اپنے اعتماد بحال کرنے کے لیے، وہ ایک دم سے زمین بوس ہو گئی. کیونکہ وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا میں. بھائی اقوام متحدہ وہاں پر بنایا انہوں نے، وہاں سے پوری دنیا کو درس دیتے ہیں تہذیب کا اور آزادی نسواں کا، آزادی حقوق، پتہ نہیں آزادی بشر. لیکن وہی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں دہشت گردی، پوری دنیا میں ظلم و جور، سب کچھ جو ہے وہ ان کی سرپرستی میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا اگر ہمارے عوام کو پتہ نہیں ہے تو وہ تو ہماری طرح تو لا علم نہیں ہے، وہ تو باشعور عوام ہے، ان تک ایک ایک چیز جو ہے وہ ان تک معلومات جاتی ہے. تو سب کچھ یعنی امریکہ کا بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا اور اسرائیل بھی ایکسپوز ہو گئے. اب اتنے شدت کے ساتھ ان کے اندر غصہ ہے کہ بھائی ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ اسرائیل کو کیوں جاتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کتنے بلین ڈالر جو ہے وہاں پر خرچ کیا ایران کے ساتھ حملے کرنے کے لیے حوالے سے. تو اس حوالے سے بھی، اور اس کے بعد وہاں پر جو نہتے مسلمانوں پر دن رات بمباریاں ہو رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے ضمیر کے بیداری کا جو ہے وہ ثبوت بھی دیا ہے. تو یہ احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں رکنے والا ہے، اور یہ زور پکڑتا جا رہا ہے. دیکھیں صرف یہ امریکہ تک محدود نہیں ہے، فرانس میں بھی ہو رہا ہے، جرمنی بھی ہو رہا ہے، جرمنی میں بھی ہو رہا ہے، اٹلی میں بھی ہو رہا ہے، اور خود لندن کے اندر یہ کتنے بڑی سطح پر ہو رہا ہے. اور اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے ہیں تمام جگہوں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک اللہ کے جو ہے وہ حکمت ہے، اور جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ مکر و مکر اللہ اللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر اور کچھ ہے. اور یہ لوگ مکر کرنے والے تو انہوں نے پورے جو ہے وہ مکر سے کام لینے کی کوشش کی اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب اللہ اپنی تدبیر سے کام لینا شروع کر دیتے نا، تو جس طرح سے حضرت موسیٰ کو کیا فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اتنے سارے حاملہ عورتوں کو ان کے پیر پھاڑ دیے، ان کو مار دیے، بچوں کو مار دیے. لیکن اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ موسیٰ کو اسی کے دشمن کو لا کر اس کے گھر میں پالا، اور پھر اس نے کیا کر دیا، اس کا تختہ الٹ دیا. تو بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. انہی کے لوگ جو ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے ان کے جرائم کو. ایون بالکل یہودی بھی جو ہے نا اس وقت اس جینوسائیڈ کے باقاعدہ طور پر خلاف ہے، اور یہودی اسٹوڈنٹس اپنے انداز سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس چیز کو جو ہے نا کیونکہ یہ جو صہیونسٹ ہم جو ہے نا زائنسٹ جس سے کہتے ہیں انگلش میں اور فارسی عربی میں صہیونسٹ، یہ جو نظام ہے وہ صہیونسٹ چلا رہا ہے، اور یہ جو ظلم و بربریت ہے وہ ان کی سرپرستی میں ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اس لیے ان سے ان کے یہودی جو کہ امن پسند ہے اور وہ فلسطین کے حق میں ہیں کہ فلسطین الگ اسٹیٹ ہونا چاہیے، ان کو اپنا حق ہونا چاہیے، ان کی سرزمین ان کو ملنا چاہیے، وہ باقاعدہ طور پر آ کر احتجاج میں شامل بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں، جرمنی میں اور بہت ساری دنیا میں جہاں پر یہ ہیں پرامن جو یہودی ہیں، وہ سب ان کے ساتھ دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی شکل میں، باقی افراد جو ہے وہ اپنے اپنے شعبہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں وہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو ابھی جو احتجاج جس طرح سے تیزی پکڑے ہیں، یہ فلسطین کو آزادی ملے گی، اور اس کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک فلسطین کو آزادی نہیں، لہو تو وہ برائے گا تو نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے.
تو یہ ایک بہت ہی مستقبل جو ہے نا اب ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ مزید خراب ہو جائیں گے، اور امریکہ کو بھی اپنی سالمیت کا خطرہ ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو جمہوریت کا جو نعرے لگاتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کے جو نعرے لگاتے ہیں امریکہ خود، اور فرانس تو اس کا بہت دنیا کے سامنے جو ایک قانون ان کے چل رہے تھے، اور ایک ڈبل سٹینڈرڈ ان کے جو ڈائل فیج جو تھے انہوں نے ایکسپوز کر دیے ہے اس حماس نے، فلسطینیوں نے۔ اصل میں اس کا سیرس فلسطینیوں کے سر جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر جو جتنا کچھ ایکسپوز ہوا ہے وہ شاید پچھلے خون لہو جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا، وہ سب کچھ۔ ابھی دیکھیں نا، وہ آزادی نسواں مری تھی اتفاقی طور پر مہسا امینی کے نام سے، مغربی میڈیا آ رہے تھے کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ان کے امریکن لابیز تھے یا ان کے کام کرنے والے تھے، ان بات پر مشتمل تھے، ان کو اتنا بڑا کر کے دکھایا، ان کو اتنا شور شرابہ کر کے دکھایا، ان کے مغربی یعنی BBC نے، وائس آف امریکہ نے، ان کے میڈیا نے 24 گھنٹے۔ اب کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو آزادی نسواں کے نام پر شور شرابہ، لیکن اللہ اپنی تدبیر کے ساتھ اس طرح سے کچھ انجام دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے ہی دردناک ہے ان کے لیے۔ اور یہ جو جتنا اس نے قانون اور جو طاقت حاصل کیے ہوئے تھے ظلم و بربریت کی وجہ سے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا زیادہ وقت لے گا، بہت جلد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا گھنٹہ جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ نتیجہ خیز ہوگا، اور فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ ان کے حقوق بھی ملیں گے اور آزادی بھی انشاءاللہ۔